بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے 18ویں پارے کا، جس کا آغاز سورۃ المؤمنون سے ہوتا ہے۔ شروع میں ایمان والوں کی 7 خصلتوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایمان والے فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خضوع اختیار کرتے ہیں، لغو باتوں سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو در حقیقت فردوس کے وارث ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور انسان کی تخلیق میں اس کی مثالی صناعی کا بیان ہے۔ اگر کوئی ان باتوں پر غور کر لے تو وہ ایمان کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفے سے بنایا۔ تخلیق کے دوسرے مراحل کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ کی شان کتنی بڑی ہے، وہ تمام صناعوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر فرمایا، پھر تم اس کے بعد مرنے والے ہو، پھر تمہیں قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ زمین و آسمان کی تخلیق، پانی کا نزول، میووں اور پھلوں کے باغات، حیوانات کی تخلیق جن کا تم دودھ پیتے ہو، جن کا گوشت کھاتے ہو، جن پر سواری بھی کرتے ہو اور سواری کے لیے کشتیاں بھی بناتے ہو، یہ تمام چیزیں اللہ ہی کی کاریگری کا شاہکار ہیں۔ اس تفصیل کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، پھر عاد و سمود کا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہایت اختصار کے ساتھ ہے۔ پھر اہل ایمان اور اہل کفر کا ذکر ہے۔ اہل ایمان سے متعلق فرمایا، جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں، اس وقت ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں میں سبقت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کفار ہیں، ان کے دل اس طرح کے کاموں سے غافل ہیں، ان کے سوا دوسرے کاموں میں منہمک ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے آسودہ حال لوگوں کو اپنی گرفت میں لیں گے تو یہ چلانے لگیں گے۔ اس وقت ہم کہیں گے، آج مت چلاؤ، اب تمہاری کسی طرح کی مدد نہیں کی جائے گی۔ رکوع کے آخر تک اسی طرح کے مضامین بیان کیے گئے۔ پھر سابقہ مضمون کی طرف واپسی ہوئی اور انعامات خداوندی کا ذکر ہوا کہ اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ سورت کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا، جب سور پھونکا جائے گا ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہ جائے گا، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جو نامراد ہوں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ چند آیات کے بعد فرمایا، اللہ ان سے پوچھے گا، تم زمین میں کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو، کاش تم نے جان لیا ہوتا کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے۔ کیا تم اس گمان میں مبتلا تھے کہ تم کو بیکار پیدا کیا گیا اور تمہیں واپس نہیں جانا ہے؟ اس کے بعد سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے، جس کے بارے میں عمر فاروق ابن خطاب نے یوں فرمایا، علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، کیونکہ اس میں بہت سارے احکام، مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو زنا کی سزا کا بیان ہے کہ غیر شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کا ارتکاب کریں اور ان سے زنا سرزد ہو جائے تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور کوڑے لگانے میں ان پر ترس نہ کھایا جائے، کیونکہ یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے۔ دوسری تعزیری سزا تہمت لگانے والوں کے لیے ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، پھر کوئی پروف اور ثبوت یعنی 4 گواہ بھی ان کے پاس نہیں ہیں، ان کو بھی 100 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی پھر گواہی قبول نہ کرو، یہ لوگ فاسق ہیں۔ تیسرا حکم یہ بیان کیا گیا، جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس کوئی دوسرا گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ وہ سچا ہے، یعنی میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ قسم کھا کر یہ کہیں
اس پر یعنی مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اگر وہ جھوٹا ہو یعنی اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ عورت سے سزا ٹال دی جائے گی، اور اگر وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر یعنی بیوی عورت 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ الزام لگانے والا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے مجھ پر اللہ کا غضب پڑے اگر وہ میرا شوہر سچا ہو، اس کو کہا جاتا ہے لعان، جس کے مسائل فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر لعان کی نوبت آ جاتی ہے تو پھر شوہر بیوی کے درمیان تفریق اور جدائی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد ایک اہم واقعے کا ذکر ہے جو کہ واقعہ افک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ غزوہ موریسی اور غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کے بعد جب قافلے کی روانگی کا اعلان ہوا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بشری ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے تشریف لے گئیں تو وہاں آپ کے گلے کا ہار گم ہو گیا۔ اس کو ڈھونڈنے میں کچھ وقت لگا، اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ جس ہودج میں آپ سوار تھیں، قافلے والوں نے یہ سمجھ کر اس کو اونٹ پر رکھ دیا کہ اما عائشہ اس میں سوار ہیں۔ آپ حضرت عائشہ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے۔ آپ نے دانش مندی کا اظہار کیا، آپ چادر اوڑھ کر وہیں پر لیٹ گئیں، آپ کی آنکھ بھی لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کام پر مامور کیا تھا کہ وہ قافلے کے کچھ کرنے کے بعد واپس آ کر دیکھیں کوئی سامان وغیرہ اگر رہ گیا ہو تو اس کو لے لیں، واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کوئی چادر اوڑھے ہوئے لیٹا ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اما عائشہ قافلے سے بچھڑ گئی ہوں گی۔ قریب پہنچے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو پہچان لیا، کیونکہ احکام پردہ کے نزول سے پہلے وہ حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا، انہوں نے بہت زور سے انا للہ پڑھا، جس کو سن کر حضرت عائشہ کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان نے خاموشی کے ساتھ اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ کو اس پر سوار کیا اور مدینے سے پہلے لشکر کے پڑاؤ میں جا کر شامل ہو گئے۔ منافقین نے حضرت عائشہ کو حضرت صفوان کے ساتھ اونٹ پر سوار دیکھا تو بے پر کی باتیں کہنا شروع کر دی اور الزامات لگانا شروع کر دیے۔ بعض سادلوح مسلمان بھی، جن میں حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کے نام شامل ہیں، وہ بھی ان کی باتوں میں آ کر غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کے رسول بھی سخت اذیت میں مبتلا رہے، حضرت عائشہ بھی روتی رہیں اور ان کے والدین بھی سخت ترین صدمے سے دوچار رہے۔ اس رنج و غم کی وجہ سے حضرت عائشہ بیمار پڑ گئیں اور آپ علیہ السلام کی اجازت لے کر وہ اپنے میکے چلی گئیں۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کے گھر پہنچے تو حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے، والدین بھی قریب تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ مجھے تمہارے متعلق خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بری ہو اور الزام جھوٹا ہے اللہ تمہاری برات ظاہر فرمائیں گے، اور اگر تم سے کوئی لغزش ہوئی ہے تو توبہ استغفار کر لو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والدین سے جواب دینے کے لیے کہا، ان دونوں نے معذرت کر دی۔ تب میں نے جواب میں کہا، واللہ مجھے معلوم ہے کہ ایک بات آپ لوگوں نے کے کانوں میں پڑی ہے، دلوں میں بیٹھ گئی۔ اگر میں یہ کہوں میں بے گناہ ہوں اور واقعتاً میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہیں مانیں گے، اور اگر میں نے خام خواہ اس بات کا اعتراف کر لیا جو میں نے نہیں کیا ہے آپ لوگ اسے مان لیں گے۔ واللہ اب میں اپنے اور آپ کے معاملے کی کوئی مثال بجز اس کے نہیں پاتی جو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی غلط بات سن کر فرمائی تھی کہ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں الگ بستر پر جا کر لیٹ گئی اور میں نے دوسری طرف کروٹ بدل دی۔ اس وقت میں اپنے دل میں کہہ رہی تھی، اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے، وہ ضرور حقیقت کھول دیں گے۔ اتنے میں اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے نزول کے وقت ہوا کرتی تھی۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ میں اپنی جگہ مطمئن تھی مگر میرے والدین خوف زدہ تھے، معلوم نہیں کہ کیا بات سامنے آئے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول کی وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ آپ اس وقت بے حد خوش تھے۔ آپ نے ہنستے ہوئے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے سورہ نور کی
وہ 10 آیتیں مجھے سنائی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، تم اس کو یعنی اس الزام کو اپنے حق میں برا سمجھتے ہو، برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا۔ اس صورت میں حضرت عائشہ کی برات کے ساتھ ساتھ ایک اہم ہدایت یہ بھی بیان کر دی گئی کہ آنکھیں بند کر کے تہمتوں پر یقین مت کر لیا کرو۔ ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو کہہ دیتے یہ کھلا جھوٹ پر مبنی بہتان ہے۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ بھی ہدایت دی گئی کہ مسلم معاشرے میں اجتماعی تعلقات کی بنیاد باہمی حسن ظن پر ہونی چاہیے، جب تک کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو وہ بے گناہ ہے۔ اس صورت میں کچھ اور اخلاقی ہدایت بھی دی گئی ہے کہ جب تم کسی کے گھروں میں جاؤ تو بے تکلف نہ گھسو بلکہ پہلے اجازت حاصل کر لیا کرو۔ مرد اور عورتیں سب نگاہیں نیچی رکھیں، عورتیں اپنے گھروں کے اندر بھی سینہ اور سر ڈھانپ کر رکھیں، البتہ شوہروں کے سامنے کوئی حرج نہیں۔ اپنے محرم رشتہ داروں، گھر کے نابالغ خادموں کے سوا کسی کے سامنے بن سنور کر نہ آئیں۔ ان کو یہ بھی حکم دیا گیا باہر نکلیں تو اپنی زیب و زینت چھپا کر نکلے، معاشرے میں نکاح کا چلن عام کریں۔ خانگی ملازموں، نابالغ بچوں کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا وہ خلوت کے اوقات یعنی صبح، دوپہر اور رات کے وقت گھر کے کسی مرد یا عورت کے کمرے میں اچانک نہ گھس جایا کریں۔ اولاد تک کو اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے۔ بوڑھی عورتیں گھروں میں سر سے دوپٹہ اتار سکتی ہیں مگر بن سنور کر خود کو دکھاتی نہ پھریں، بلکہ وہ بھی سر ڈھانپے رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اندھے، لنگڑے، لولے اور بیمار کو یہ رعایت دی گئی اگر وہ کسی کے یہاں سے بلا اجازت تھوڑا بہت کچھ کھا پی لیں تو اسے چوری اور خیانت نہ سمجھا جائے۔ قریبی، عزیزوں، بے تکلف دوستوں کو یہ حق دیا گیا وہ ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت کھا پی سکتے ہیں۔ پوری صورت اس طرح کے معاشرتی احکام پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان شروع ہوتی ہے جس میں ان شبہات و اعتراضات کا جواب دیا گیا جو قرآن کریم پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر، آپ کی تعلیمات پر کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے۔ ہر اعتراض کا دنداں شکن جواب دیا گیا ہے اور بتلایا گیا حق سے منہ موڑو گے تو برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔